آج کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے دو ضروری گزارشات ہیں۔ آج کے دن کے حوالے میں کچھ ایک دو چیزیں مشہور ہیں، عوام کے اندر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک دوسرے کو میسج بھی کر رہے ہیں، فیس بکوں پہ اور مختلف جگہوں پہ، کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہوں وہ ایک مخصوص طریقہ کے ساتھ 2 نفل پڑھے، اتنی مرتبہ یہ سورت پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، یوں کرے، تو وہ ساری زندگی کے جو قضا نمازیں ہیں ان کے لیے 2 نفل کافی ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ، من گھڑت اور غلط بیانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان، ایسی کوئی حدیث کتب احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے دین میں۔ جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کسی کی جتنی زندگی کی نمازیں قضا ہیں اتنی ہی پڑھنی پڑیں گی، تب وہ قضا کا حق ادا ہوگا۔ 2 نفل پڑھنے سے نہیں معاملہ حل ہوتا۔ یہ من گھڑت اور جھوٹی روایات ہے، بلکہ وہ ایسے ہی میسج بنا کے بھیجا ہوا اور نسبت کی ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف ایسی بات سے منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، ہر سال بتاتا ہوں، یہ جو میسیجز کا سلسلہ ہے یہ آگے فارورڈ کرتے ہوئے کسی سے تحقیق کر لیا کریں، خاص کر جو دینی یہ جو ہوتے ہیں میسیج، پوچھ لیا کریں کسی سے یہ درست ہے یا غلط ہے۔ حدیث نیچے لکھا ہوتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہوتا ہے، کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر سے لے آتے ہیں۔ اکثریت ان میں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی تصحیح کروا لیا جائے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے کہ جو جمعۃ الوداع ہے یہ بھی لوگوں نے اپنے پاس سے بنایا ہوا ہے۔ شریعت کے اندر حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع تو ہے، جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ہے۔ باقی جمعوں کی طرح آج کا بھی جمعہ رمضان کا جمعہ ہے، بس جمعۃ الوداع کیا مطلب؟ اور اس میں پھر مشہور ہے کہ جو نئے کپڑے پہنے گا قیامت والے دن اسے حساب نہیں ہوگا، جو کھانا کھائے گا حساب نہیں ہوگا۔ وہ ایک آدمی نے سنو میسج کر کے مجھے پوچھا وہ واٹس ایپ پہ کہ بھائی وہ ایک آدمی ہے وہ کئی افطاریاں آج کے دن اس کی جمع ہو گئی ہیں، وہ کہتا ہے جی آج کے دن افطاری کرانی ہے، کیوں کہ آج کے دن حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا۔ جمعۃ الوداع کو افطاری کرائیں، کھلائیں پلائیں، نئے کپڑے پہنے، نئے جوتیاں پہنے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں یہ خدا کے بندے کدھر سے لے آتے ہیں یہ ایسی چیزیں پکڑ کر، کدھر سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ایسی من کھڑت جھوٹی باتیں پتہ نہیں کہاں سے گھڑ لیتے ہیں۔ بھائی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ یہ غلط باتیں منسوخ کی ہوئی ہیں اور ان سے خود بھی بچیں، آگے بھی نہ فارورڈ کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آج جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کا جو معاملہ ہے، کیا 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں یا نہیں؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة الظہر والعصر اذا كان على ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے اور اسی طرح مغرب و عشاء کی نماز بھی ایک ساتھ پڑھتے۔ اسی طریقے سے اب یہ ایک ساتھ پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ ایک ساتھ پڑھنے کا جو معنی ہے نا، یہ ہے اصل سمجھنے والی بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا وقت متعین فرمایا ہے، اس لیے قبل از وقت نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض از وقت نماز قضا شمار ہوتی ہے۔ وقت سے پہلے کوئی عبادت نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے کہ وہ آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں،
وہ کیونکہ مخلوق کی ضرورت ہے. باقی عبادات وقت سے پہلے نہیں ہے، وقت پہ ادا ہے، وقت کے بعد قضا ہے. حتیٰ کہ میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت نماز خوف پڑھنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ نمازوں کو باہم جمع کر کے پڑھا جائے. یہ بات ذرا سمجھیے گا. اور اگر سخت لڑائی ہو اور نماز میں اتنی تاخیر ہو جائے کہ اس کا وقت ہی جاتا رہے تو وہ نماز قضا شمار ہوگی. جیسے جو غزوہ خندق ہے اس کے اندر 4 نمازیں رہ گئی قید ہو جا وسلم کی اور بعد میں قضا کی. اسی طرح ایک غزوے سے واپسی پہ فجر کی بعد قضا ہو گئی، بعد میں قضا پڑی. اس کو جمع تاخیر کا عنوان نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ وقت سے جب ہٹ گئی تو پھر جمع تاخیر کہاں سے رہا. جمع کا تو مطلب ہے کہ کوئی نماز اپنے وقت پہ تو ہونی چاہیے نا. اور بعد میں تو عام طور پر بھی ہم کرتے ہیں کہ اگر زور کی رہ گئی عشاء میں جا کے پڑھی تو ہم وہ عشاء کی باجماعت پڑھ کے یا ایسے پڑھ کے ساتھ کو قضا بھی کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں رہ نہ جائے. اسی لیے غزوہ خندق کے موقع پر جب آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بعض نمازوں میں تاخیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار فرمایا. اگر اس کو جمع تاخیر کا عنوان دینا ممکن ہوتا تو آپ کی یہ کیفیت نہ ہوتی. پھر افسوس کا ہی کہا بھائی تاخیر سے پڑھ لیا ادا تو ہو گئی نا. پھر 1 مہینے تک کفار کے لیے قنوت نازلہ پڑھنے کا کیا مقصد؟ بھائی دیری ہوئی نا تو اس کو پڑھ لیتے جمع کر کے. تو وقت سے ہٹنے کا اتنا دکھ اور غم تھا کہ ان کے لیے بد دعا فرمائی رحمت للعالمین نے. اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. اور حدیث پاک میں ہے الصلاۃ لوقتها، نماز وقت پر فرض ہے. الصلاۃ علی وقتها، نماز وقت پر فرض ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند میں گناہ نہیں. گناہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص نماز نہ پڑھے تا آکے دوسری نماز کا وقت آ جائے. اگر جمع نہیں ہوتی تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بھائی ٹھیک ہے اگلی کے ساتھ جمع کر لیں. واضح رہے کہ جمع بین الصلوات تعین کی جتنی روایات منقول ہیں وہ جمع ظاہری کی ہیں. تمام روایات کے تفصیلی تجزیے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے. البتہ دوران حج صرف عرفات میں جمع تقدیم ہے، زور کے وقت میں زور اور اثر دونوں، لیکن وہ بھی صرف مسجد نمرہ یا نمرہ کے جو امام ہیں ان کے پیچھے باجماعت پڑھے تو تب. اکیلے اگر پڑھیں گے اپنے خیمے میں تو پھر زور اپنی وقت ہے، اثر اپنی وقت میں ہے. اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. لہذا ان مقامات کے علاوہ اپنے قیاس سے نمازوں کے اوقات میں تقدیم و تاخیر کا اختیار کسی کو نہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت اس سلسلے میں بڑی واضح ہے، یہ بھی توجہ سے سنیے گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بر وقت نماز پڑھنے کی تھی، مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کر کے پڑھتے تھے. نسائی شریف کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو لکھا کہ 3 گناہ بہت بڑے ہیں: بلا عذر 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور کسی کی چیز چھیننا. کھو لینا، کسی کی چیز اسے کھو لینا. اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی، بخاری شریف کتاب الحج کی یہ روایت ہے کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز کے اصلی وقت کے بغیر کوئی نماز پڑھی ہو. ہاں 2 نمازیں موسم حج میں آپ یعنی جمع کیا کرتے تھے اصلی وقت کے بغیر، یعنی 2 نمازیں کہ موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے اور فجر کو معمول کے وقت سے کچھ پہلے ادا فرماتے، اور زور اور عشاء بھی ہے دوسری حدیث میں جیسے بتایا گیا. اب جمع ظاہری کیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے، تھوڑا 1-2 منٹ برداشت کیجیے گا تاکہ بات ختم ہو جائے. جمع ظاہری یہ ہے کہ اگر سفر کی حالت میں یا کسی اور ضرورت کی وجہ سے جمع ظاہری کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں پابندی وقت کا لحاظ رہتا ہے.
عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ جمع بین الصلاتین کی جو روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ جمع ظاہری کی ہیں، اور اس کا واضح قرینہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظہر اور عصر مغرب اور عشاء کو جمع کیا جمع ظاہری کے لحاظ سے، اور یہ ممکن بھی جمع ظاہری ہی تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا، چونکہ یہاں اوقات کی رعایت نہیں رہتی، عشاء اور فجر کو نہیں جمع کیا، عصر اور مغرب کو نہیں جمع کیا۔ یہ باتوں کو سمجھیے گا، کیونکہ لوگ ایسے ہی شور مچا دیتے مگر بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ایک ہی حدیث پکڑ کر اس کے پیچھے باقی حدیث بیچاری کدھر جائے گی کہ جنہیں جی جمع کر سکتے ہیں، ایسے جمع کر سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کے جمع کر سکتے ہیں، اور باقی حدیثوں کو بھی دیکھیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے یا ان میں کیا وعدے ہوتا ہے، تو اس لیے کہ رعایت نہیں رہتی۔ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یہ چار جمع ہو سکتی ہیں یعنی آپس میں، اب عصر اور مغرب نہیں ہو سکتی، فجر اور ظہر نہیں ہو سکتی، عشاء اور فجر نہیں، کیوں؟ وہاں وقت کی رعایت ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، وہ پھر بتاؤں گا کیسے ممکن نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو عصر کے ابتدائی وقت تک مؤخر کرتے اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے، اس طرح غروب شفق تک مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے۔ اب یہ ہے جمع کا مطلب، یہ جمع کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ لمبی گفتگو مزید کر کروں گا، بس اتنا صرف بتا دوں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو لے جائیں آخری وقت میں، عصر کی نماز کو لے آئیں پہلے وقت میں۔ اب سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے پاکستان میں اہل حدیث حضرات کی مساجد میں جو اذانیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں مصر اول میں، احناف کے ہاں عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے مصر ثانی کے بعد، تو جو ان کی اذانوں اور حنفیوں کی مساجد کی جو اذان ہے اس کے بیچ کا جو وقت ہے مصر اول مصر ثانی کے درمیان، اس میں زور بھی پڑھ سکتے ہیں عصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہے جمع بین الصلاتین، ظہر کو آخری وقت، عصر کو پہلے وقت، یہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ 12:30 بجے زور پڑی نہ عصر بھی پڑھ کے جی سفر سے جانا ہے، نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ۔ ایک جنگ کے موقع پہ آپ جا رہے تھے تو زور کا ٹائم ہوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم نماز، آپ نے فرمایا چلتے جائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک نے آواز لگائی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز، آپ نے فرمایا چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، جب ظہر کا آخری وقت آ گیا تب جا کر آپ نے ظہر پڑھی اور پھر بعد میں عصر بھی پڑھی۔ یہ ہے دو نمازوں کو جمع کرنا۔ مزید اس پر گفتگو انشاءاللہ کل، اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔